بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وقال تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا وقال تعالی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ سامعین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے تفسیر بالمعصور اور تفسیر کے صحیح طریقوں کو بیان کرتے ہوئے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر میں سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو، قرآن کے مقصود کو خود قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھا جائے۔ اس کے بعد سب سے بہتر ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث اور سنت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ یہ خود قرآن نے بیان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل کرنے کا یہ ایک مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے معنی اور مفہوم کو، ذکر کو کھول کھول کر بیان کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن ہے۔ سورہ نحل کی آیت میں کہا گیا کہ آپ پر ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا، ذکر کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے صاف صاف بیان کریں۔ اب جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہوئے اس میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کی معنویت اور حیثیت کو یا حجیت کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے لائق نہیں گردانتے، وہ غور کریں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین کے لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں قرآن کے اس ارشاد اور جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا سورہ قیامہ میں جو اللہ نے کہا کہ ثم ان علینا بیانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو سورہ نجم میں کہا، یہ سارے ارشادات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دین و شریعت کی چیز بیان کر رہے ہیں وہ قرآن فہمی کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو سمجھ کر اور اللہ کی طرف سے وحی پانے کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا احادیث کو قرآن کی تفسیر کے لائق نہیں کہتے یا کسی بھی چور دروازے سے اس کے انکار کی، رد کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل قرآن کے ایسے بہت سارے فرامین کو رد کرتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ حدیثوں کا انکار کرنے والے حقیقت میں قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ منکرین قرآن بھی ہیں۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اور جس زمانے میں نازل کیا گیا اس زمانے کے اہل عربی زبان دانی میں انتہائی اعلیٰ معیار کے تھے، فطرت سے بالکل قریب تھے، اجنبی خیالات اور افکار سے بہت دور، بالکل فطری مزاج پر تھے۔ ایسے ماحول میں جب ان پر قرآن نازل ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن کے معنی اور مفہوم کو آپ بیان کریں، اس کی تبیین کرنا آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ غور کیجئے کہ وہ عربی زبان میں دوسروں کے مقابلے میں، بعد کے لوگوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ معیار پر تھے۔ اس زمانے کے اہل عرب دوسروں کو اجمی یعنی گونگا کہتے تھے اور اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز مانتے تھے اور تھے بھی۔ قرآن کے ایک معمولی سے ٹکڑے کو سن کر، جان کر وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ جاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان ایسا زبردست کلام پیش کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو ایمان لے آئے وہ بھی اور جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں، مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان صحابہ کرام کو جن کی عربی اتنی اعلیٰ تھی، زبان دانی اتنے اعلیٰ معیار کی تھی، ان کو بھی قرآن کے بہت سارے مقامات کو سمجھنے میں خطا اور غلطی ہو گئی۔ اس کی کئی مثالیں ہم حدیثوں کے ذریعے سے اور روایات کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ بخاری کی ایک مشہور روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کو صحابہ کرام نے سنا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ، آمیزش نہیں کی،
یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ہے، انہیں جو عذاب سے محفوظ رہیں گے دنیا میں آخرت میں، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلم سے صاف پاک ہونا چاہیے، اور ظلم ایک اپنے عام معنی میں ہر گناہ کو شامل ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا، کوئی بھی غلط کام اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ ظلم کے عمومی معنی میں داخل ہے۔ اب بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے کچھ نہ کچھ گناہ، غلطی، لغزش سرزد ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں ہم سے گویا ظلم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اب قرآن کے اس ارشاد کے روشنی میں جب ہم نے ایمان لانے کے بعد کسی بھی قسم کا ظلم کیا تو ہم امن سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے، امن ہم کو نہیں ملے گا۔ چنانچہ ان کو تشویش ہوئی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ اس ارشاد کی روشنی میں تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ تب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اور تفسیر بیان کی کہ یہاں اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ ظلم کی آمیزش نہیں کریں گے، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے، اس کا عمومی معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا اور اس پر استدلال کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی اس کو نہیں سنا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے شرک نہیں کرنا، یقیناً شرک عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو اس کے معنی کو سمجھنے میں خطا اور غلطی ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دوں، بڑی مشہور، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب رمضان کی رات میں کھانے پینے کی اجازت نازل ہوئی قرآن کی آیت میں، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاؤ پیو، رمضان کی رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کا کالا دھاگا سفید دھاری سے الگ نہ ہو جائے، سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کالا اور سفید دھاگا لے کر انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور اسے رمضان کی رات میں بار بار دیکھتے کہ ابھی کالے اور سفید میں فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، اور جب تک یہ فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے تب تک ہم کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس وقت تک کھاتے رہے جب تک کہ یہ فرق واضح نہ ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا کہ رات میں نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے کہا کہ تم نے تو بہت بڑی چیز کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، یہاں کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد حقیقی دھاگا نہیں ہے، بلکہ رات کی تاریکی اور صبح کا سفیدہ جو افق میں لمبے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو افق کی وہ لمبی دھاری تم تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہو کیا؟ تب قرآن کی آیت کا ٹکڑا بھی نازل ہوا، من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ من الفجر کا ٹکڑا بعد میں نازل ہوا، گویا خود قرآن نے تفسیر کر دی، اور اس سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیان کیا۔ ان دو مثالوں کے ذریعے، اور ایسی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو ایدی ید کی جمع ہے۔ اب ید کا لفظ ہتھیلی تک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ید معنی ہاتھ، ہتھیلی تک کو بھی ہاتھ بول سکتے ہیں، کسی انگلی کے پور کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا حصہ، اس کو بھی ہاتھ کہہ سکتے ہیں، یہ کوہنی تک بھی اس کو بھی ہاتھ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بازو شانے تک کا حصہ جو ہے اسے بھی ہاتھ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا تو اس میں یہ تعین قرآن مجید میں نہیں ہے کہ کہاں تک کاٹا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ قرآن ہاتھ جو کاٹا جائے گا وہ پہنچوں تک، ہتھیلی کو کاٹا جائے گا، یہاں اتنا مراد ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے ذریعے سے قرآن کے معنی کی تعیین ہو رہی ہے، اس کے الفاظ کی وضاحت ہو رہی ہے، اجمال کی تفصیل ہو رہی ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، اس کی رکعات، اوقات، شروط اور بہت ساری باتوں، متعلقہ امور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ یہی بات زکوٰۃ میں، حج میں اور دوسرے بہت سارے امور میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن کی اجمالی بیان میں اگرچہ تفصیلات موجود ہے، لیکن سارے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔
ہمارے یہاں منکرین حدیث جب عوام کو گمراہ کرتا ہے تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے، صحابہ کے اقوال کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کمی ہے، اللہ کا کلام ان چیزوں کا محتاج ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام مکمل ہے، اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے، لیکن اسے سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن کو آپ اس طرح سے بھی سوچئے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو جتنا صحابہ کرام سمجھتے تھے، کیا بعد کے لوگ اتنا سمجھتے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے اتنا صحابہ کرام سمجھتے تھے؟ یا قرآن کے الفاظ کے معنی کی گہرائیاں، اس کے سمندر میں جو خزانے بھرے ہوئے ہیں علوم کے اور مختلف معرفت اور حکمت کے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انسان اس کو جان سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن کے معنی جو بڑے بلاغت کے ساتھ اپنے اندر معانی کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، اس کے صحیح مفہوم کی تعیین اور تشریح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی اور تفسیر کی ضرورت ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کی معراج پر پہنچے ہوئے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے محتاج تھے اور قرآن کے بعض کئی مقامات پر اس کی آیتوں اور مراد کو سمجھنے میں ان سے خطا اور غلطی ہوئی، تو بعد کے لوگوں سے تو یہ خطا اور غلطی کا بدرجہ اولا امکان ہے۔ لہٰذا قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت جب اس کے زمانہ نزول اور صحابہ کرام کو تھی، زمانہ نزول میں تھی، تو بعد کے زمانے میں بدرجہ اولا اس کی ضرورت ہے۔ اور یہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے جب محفوظ کیا تو اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی یعنی احادیث کی حفاظت بھی ضروری ہوئی۔ اور جب اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں قرآن کو محفوظ رکھوں گا قیامت تک، تو اس وعدے میں خود بخود حدیثوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ بھی آ گیا، کیونکہ صرف الفاظ کو محفوظ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ ہے کہ آپ قرآن کے معنی اور مفہوم کی تشریح کریں، لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ تو جب صحابہ کرام کو کھول کھول کر بیان کیا تو بعد والوں کو بھی کھول کھول کر بیان کرنے کی شدید ضرورت ہے، قیامت تک کے انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی دونوں محفوظ ہوں گے، تبھی شریعت کی حجت ان پر قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا تو اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی یعنی احادیث کو بھی محفوظ رکھنے کا وعدہ اس میں خود بخود شامل ہو گیا۔ میں اس تفصیل کے ذریعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کریں۔ ثم ان علینا بیانا لتبین للناس ما نزل الیہم۔ ان ارشادات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے کلام کے بعد امت میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہوگی، اور اسے ہم اس طرح سے بھی عقلی بنیاد پر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ نے قرآن نہیں دیا امت کو، کہ اسے چھپی ہوئی شکل میں، لکھی ہوئی شکل میں حضرت جبرائیل یا فرشتوں کے ہاتھوں سے لوگوں میں تقسیم کروا دیتے، یا لوگ سونے کے بعد صبح اٹھتے تو ان کے سرہانے پر لکھا ہوا قرآن موجود ہوتا۔ نہیں، قرآن مجید کو رسول پر نازل کیا، اور پھر اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ مدت میں مختلف موقعوں اور مرحلوں پر حسب ضرورت اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق نازل کیا۔ اس کی وجہ اور اس کا ایک فائدہ بھی بتایا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اس پر جما دیں اور اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طریقے سے لوگ سمجھ سکیں۔ قرآن کو مختلف مواقع پر حسب ضرورت قرائن اور حالات کی روشنی میں ضرورت کے موقع پر نازل کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعیین ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی اور مفہوم کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں۔ گویا یہی قرآن کی تفسیر کا ایک پہلو ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بتائی ہے، اور قرآن مجید کے ارشادات بھی بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن ہیں، اور آپ کی تفسیر کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتبر ہوگی۔ لہٰذا قرآن کی کسی آیت
اور کسی صورت کے تشریح میں اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ملتی ہے تو یہ سب سے اعلیٰ اور معصور تفسیر کہلائے گی، یہ قابل قبول ہوگی اور اسی معنی کی تعیین کی جائے گی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ کے معنی اور مفہوم بیان کیے۔ معنی اور مفہوم ہو، اس کے اجمال کی تفصیل ہو، یعنی قرآن میں کوئی چیز مختصر بیان کی گئی ہے، اس کی تفصیلات بیان اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کی گئی، کسی مبہم کو وہ واضح کیا گیا ہو، کسی اجمال کے ساتھ جیسے زکوٰۃ نماز کے حکم دیا گیا اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی تو ہم یہ معنی مانیں، یہ مفہوم لیں گے کہ یہ قرآن کا تقاضا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، ثابت شدہ حدیثوں کو قبول کرنا، قرآن کو ماننا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ دوسرا قرآن کی تفسیر کا مرحلہ کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے اور پھر قرآن کی تفسیر سنت سے، اس کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ تیسرا، قرآن اور حدیث میں اگر کسی آیت کی تفسیر لفظ کا معنی اور مفہوم نہ ملے تو ہم کہاں دیکھیں گے؟ تیسری چیز ہے کہ صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اب یہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیثوں کا ہی انکار کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوگا کہ ہم صحابہ کی تفسیر کیوں مانیں؟ صحابہ کا قول تو حجت نہیں ہے، تابعین کا قول حجت نہیں ہے، ان کی تفسیر کیوں مانیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کسی معنی قرآن کے کسی معنی اور مفہوم پر متفق ہیں تو خاص طور سے وہ چیزیں جس پر ان کا اتفاق ہے وہ ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور جانا ہے، اس کا ماننا ہمارے لیے فرض ہے، اور یہ بات ہم اور آپ یا کسی انسان نے اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کہی ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے متعین فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ نساء کی آیت ابھی تلاوت کی تھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول کی مخالفت کرے، شق پہلو کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی ایک پہلو میں ہو اور آپ دوسرے پہلو میں ہو، تو رسول کی مخالفت کریں، آپ کے الٹ جائے کوئی شخص، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت آ گئی، رسول کی حدیث آ گئی، اب اس کے بعد بھی مخالفت کر رہا ہے۔ آگے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور وہ المومنین مومنوں مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، دوسرے راستے کی پیروی کرے۔ امام شافعی اور دوسرے بہت سارے علماء اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وہاں اس وقت مومنین کون تھے؟ مومنین صحابہ کرام تھے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ مومنین کا جو راستہ ہے وہ رسول کا راستہ ہے، رسول کا جو راستہ ہے وہ مومنین کا راستہ ہے۔ تو مومنین کے متفقہ راستے یعنی صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی طرف متوجہ کر دیں گے جس طرف وہ خود متوجہ ہوا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ اور ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اس آیت میں آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مومنین کے راستے سے الگ راستہ اختیار کرنا گمراہی ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا متفقہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول راستہ ہے، اور ہمارے لیے مشعل راہ اور معیار ہدایت قرار دیا گیا ہے کہ جس راستے پر صحابہ متفق ہیں، صحابہ کا متفقہ عقیدہ اگر کوئی ہے، صحابہ کا متفقہ کوئی منہج ہے، صحابہ نے متفقہ طور پر قرآن کی کوئی تفسیر کی ہے، تو اس کی مخالفت کرنا جہنم کے راستے پر اور گمراہی کے راستے پر چلنا ہے۔ صرف یہی آیت نہیں، قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، یہاں مخاطب صحابہ کرام ہیں، تم جیسے ایمان لائے ہو دوسرے بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں تو ہدایت یاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا اور یہ بتایا کہ ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کی جو عبادات ہیں، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو معاملات ہیں، دین اور شریعت کے
طور پر جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ظاہر سی بات ہے جب اللہ ان سے راضی ہوا اس کا مطلب صحابہ کرام کے عقیدے سے اللہ راضی ہے، تو ان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، ان کی جو عبادت ہے وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عبادت ہے، ان کا جو عمل اخلاق اور طریقہ کار ہے دین کے طور پر وہ اللہ کے یہاں مقبول طریقہ ہے، مقبول دین ہے، ان کی تفسیر جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول تفسیر ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ارشادات، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں جیسے ما انا علیہ و اصحابی کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے لیکن نجات یافتہ وہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. جس پر میں ہوں، رسول جس پر ہے وہ سنت ہے، میرے صحابہ وہ جماعت کا طریقہ ہے. تو صحابہ کے طریقے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے والے گروہ کا وصف بتایا کہ اس طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں. صحابہ کا منہج، صحابہ کا عقیدہ علم میں ہو، عمل میں ہو، اخلاق میں ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق معیار ہے، معیار حق ہے، معیار ہدایت ہے. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث بخاری وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں، بخاری مسلم میں، خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے. صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی اس میں آ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گواہی ہے ان زمانے کے مسلمانوں کے عقیدے، عمل اور منہج کے صحیح ہونے کی. اور اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں جو ان کا منہج اور طریقہ تھا قرآن کو اختیار کرنے کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے مطابق صحیح ہے. اسی بنیاد پر حدیثوں کی روایت میں خاص طور سے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کہ سب کے سب عادل ہیں، ان کی چھان پھٹک نہیں کی جائے گی کہ وہ کیسے تھے، ان کی شخصیت کیسی تھی. اگر ان سے بشری تقاضے کی بنیاد پر کوئی خطا بھی ہوئی تو وہ مجروح نہیں کہلائیں گے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے ان کی تعدیل کی ہے. جن کو اللہ اور رسول نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کا ایمان معیار ہدایت ہے، معیار حق ہے، تو پھر دوسروں کو کیا حق بنتا ہے کہ صحابہ کرام کے کردار میں، عقیدے میں، منہج میں جو ہے کیڑا نکالیں، اس کو تنقید اور طعن کا ہدف بنائیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ان چند دلیلوں اور ایسی اور بھی بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر صحابہ کرام کی تفسیر کو قابل قبول مانا جائے گا. اور اس کو یوں بھی لیجئے، اس طرح بھی غور کیجئے کہ ہم بہت سارے لوگوں کا، یہ میں نے اپنے بعض خطابات میں منہجی اعتبار سے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فلاں بہت بڑے دانشور ہیں، وہ علم کے فلاں فن میں جو ہے ماہر تھے، کوئی علم حیات کا، کوئی سائنس کا، کوئی سماجیات کا. آج کے دور کے کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے دانشوروں کو مانتے ہیں، یا ماضی میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ کسی علم کے بہت بڑے ماہر اور امام بن گئے. تو اس میں ماہر اور امامت کے درجے پر فائز ہونے کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تفسیر کو قبول کریں گے. کچھ لوگ بعض اماموں کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک. کچھ لوگ بعض صوفیہ کی تقلید کرتے ہیں، ابن عربی اور ابن فارس اور ابو علی سینا اور فلاں. ایسے مختلف شخصیات کو آپ غور کیجئے کہ یہ جو بعد کی شخصیات ہیں جن کی فکر، جن کے رجحانات اپنے دور اور اپنے زمانے کے افکار و خیالات سے اور بہت سارے غیر اسلامی افکار و خیالات سے کچھ نہ کچھ متاثر ضرور ہوئے، ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا زمانہ ان افکار و خیالات سے بالکل پاک صاف اور فطرت سے جڑا ہوا تھا، فطرت سے متعلق تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو ملی، صحابہ کرام کو. اللہ کے نبی اگر ان سے کوئی خطا ہوتی یا کوئی اختلاف ہوتا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے. آپ کی رہنمائی اور آپ کی ارشاد اور تلقین کی بنیاد پر وہ راہ حق اور راہ ثواب کو فوراً جان لیتے تھے. اس سے پہلے میں نے ایک بات بیان کی کہ عربی زبان میں آج کچھ غلام پرویز اور پاکستان کا غامدی اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو عربی لغت اور جاہلی اشعار کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. اور غامدی صاحب اور ایسے لوگ جو جدید افکار سے اور متمدن دنیا سے، ترقی یافتہ لوگوں سے متاثر اور مرغوب ہیں، ان کی ترقیات کے مقابلے میں مسلمانوں کو حقیر اور پست سمجھتے ہیں. اس بنیاد پر وہ جدید خیالات اور رجحانات کی روشنی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابقت میں قرآن کو بنانے کی کوشش میں قرآن کو جو ہے حدیثوں سے ہٹا کر یا سلف کی تفسیر سے ہٹا کر جدید افکار اور رجحانات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا یہ معنی ہے.
ایسے لوگوں کے سے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، لوگوں سے اور عوام بھی غور کریں کہ ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عربی اشعار اور عربی لغت، یہ عربی اشعار اور عربی لغت محفوظ ہے، حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ میرے پاس اس درس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے ایک ایک اعتراض کا ہم تجزیہ کریں، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ آپ صحابہ کرام اور تابعین میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں پائیں گے، تفسیر میں آپ کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔ تفسیر معصور میں صحابہ اور تابعین کے جو اختلافات آپ کو نظر آئیں گے وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد آپ کو شاذ و نادر ملے گا۔ تضاد ایک دوسرے کی ضد کو کہتے ہیں، تنوع کیا کہ قسم قسم کا، مثلا جیسے مثال کے طور پہ صراط مستقیم کا لفظ آیا قرآن مجید میں، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ تو بعض صحابہ اور تابعین کہتے ہیں کہ قرآن صراط مستقیم ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہاں، تو یہ الفاظ الگ الگ ہیں، تعبیرات الگ الگ ہیں، لیکن جوہر اور مقصود سب کا ایک ہی ہے، اس کو اختلاف تنوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیثوں میں یا صحابہ سے جو تفسیر مروی ہے ثابت شدہ صحیح روایات کی بنیاد پر، اس میں آپ کو اختلاف تنوع ملے گا، اختلاف تضاد بہت کم ملے گا۔ فروعات یا استنباطی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اصولوں میں، بنیادوں میں، منہج میں اور عقیدے میں آپ کو صحابہ کا اختلاف شاذ و نادر ہی ملے گا، کہیں کہیں تعبیر کا فرق ملے گا۔ تو ہمارے ہاں منکرین حدیث جو ہے حدیثوں کو رد کرنے کی ایک بنیاد یہ قائم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے حدیثوں میں ہمارے یہاں ان کی وجہ سے جو ہے اختلافات بہت ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ حدیثوں کی وجہ سے اختلافات ختم ہوں گے۔ اگر قرآن و حدیث کی طرف امت کے لوگ رجوع کرنے لگیں تو ہمارے آپس کے بہت سارے اختلافات ختم ہوں گے۔ یہ میں علی وجہ البصیرہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف اور نزاع ہو، جھگڑا ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ تو قرآن کی یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانے سے اختلاف ختم ہوتا ہے، نزاع کا حل ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹانے سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں، ہم پلٹ کر اگر غور سے دیکھیں تو ان کا دعویٰ بالکل الٹ ہے۔ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ختم ہوتا ہے، اور حدیثوں کو، قرآن کو چھوڑنے سے یا حدیثوں کو رد کر دینے سے ہر شخص جب قرآن کی تفسیر اپنے من سے، اپنی رائے سے، اپنے مجرد اجتہاد سے کرنے لگتا ہے تو زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ منکرین حدیث میں جتنا اختلاف ہے یا حدیثوں کو نہ ماننے والوں کے درمیان جتنا اختلاف ہوتا ہے، اتنا قرآن اور حدیث کو ماننے والوں میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ عقیدے کے باب میں ابو مظفر السمعانی کا ایک قول وہ لکھ لینے کے لائق ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کا۔ یہ صرف ابو مظفر السمعانی نہیں بلکہ دوسرے اور بھی علماء نے بیان کیا کہ آپ صحابہ کرام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی زمانے میں دیکھیں، افریقہ کے ملکوں میں دیکھیں، عرب کے ملکوں میں دیکھیں، امریکہ اور آسٹریلیا کے آج کے دور میں دیکھیں، جو سلفی علماء ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے علماء ہیں، ان کے درمیان آپ کو عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ 100 سال، 500 سال، 700 سال پہلے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور آج کے زمانے کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، صحابہ اور تابعین کے زمانے کی جو منقولہ روایات ہیں، آپ ان سب کو اکٹھا کیجئے تو عقائد کے باب میں تعبیر کا، الفاظ کا آپ کو فرق ملے گا، لیکن جوہر اور مقصد کا کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کی بہت ہی شاندار، جاندار اور زبردست دلیل ہے۔ آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو ماننے کی بنیاد پر اختلافات پر، ان کو نہ ماننے کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، غالباً علامہ محمد اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ منکرین حدیث سے پاکستان کے مختلف جو گروہ تھے، منکرین حدیث کے پرویز کا گروپ اور کچھ اور بھی ایسے الگ الگ گروپ تھے، ان سے علماء اسلام نے یہ مطالبہ اور چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو آپ قرآن کی روشنی میں سارے منکرین حدیث نماز کی صرف ایک رکعت بنا کر بتا دو کہ صرف قرآن کی بنیاد پر ایک رکعت نماز اس طرح پڑھی جائے گی، کسی بھی حدیث کا سہارا لیے بغیر
ایک رکعت کی نماز، اور ایسی اس طرح بیان کرو کہ منکرین حدیث کے جتنے افراد اور گروہ پائے جاتے ہیں صرف پاکستان میں، وہ سب اس پر متفق ہوں کہ ہاں یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ غلام پرویز نے اپنے ہم مشرب لوگوں سے، انکار حدیث کرنے والے لوگوں سے بڑی التجا کی کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں اس چیلنج کا جواب دینا چاہیے، لیکن آج تک یہ سارے مل کر بھی منکرین حدیث نماز کی ایک رکعت نہیں بنا سکے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے ایک مناظرے میں ایک منکر حدیث سے کہا ٹیبل پر کہ یہ ایک لاش ہے منکر حدیث کا، جو صرف قرآن کی روشنی میں سارے عمل کرنا چاہتا ہے، یہ لاش ہے، ہاں آپ جو ہے صرف قرآن کی روشنی میں بغیر کوئی حدیث کو اختیار کیے ہوئے یا صحابہ اور سلف کی بات کو بیان کیے ہوئے اس مردے کا کریا کرم یعنی تجہیز و تکفین کا سارا معاملہ بیان کریں قرآن کی روشنی میں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وہ منکر حدیث ہکا بکا بیٹھا رہا مناظر۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ جلدی کیجئے ورنہ لاش سڑ جائے گی، ہاں قرآن کی روشنی میں اس کی تدفین کیجئے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، اور وہ آخر تک اس کو دفن نہیں کر سکا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پر اگر تفسیر کی جائے یا اس کے منہج کو اختیار کیا جائے تو عقائد میں تو کوئی اختلاف ہوگا نہیں۔ قرآن کے اور حدیثوں کے قرآن کے جو دوسرے مسائل بھی ہوں گے تفسیر کے سلسلے میں بھی اختلافات شاذ و نادر رہ جائیں گے، اور زیادہ تر جو اختلافات ہوں گے وہ اختلاف تنوع کے باب سے ہوں گے، یعنی جوہری اختلاف نہیں ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا۔ تو الحاصل یہ کہ قرآن کی تفسیر کے لیے سنت کی شدید ضرورت ہے، اور جو لوگ کسی بھی بہانے سے حدیثوں کا انکار کر کے چور دروازہ نکال کے اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ایسی آج بہت ساری تفسیر قرآن کے نام سے ایسے گھاس پھوس پائے جاتے ہیں، دھپنگ دھتورے پائے جاتے ہیں جو قرآن کے معنی اور مفہوم کی تشریح کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی رائے اور اجتہاد کو اس میں داخل کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ منکرین حدیث کا عجیب تضاد ہے، شیخ اسماعیل گجران والا رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک طرف یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن کے منصب سے ہٹاتے ہیں کہ نبی کو حق نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے، انہوں نے پوسٹ مین کی طرح پہنچا دیا ہے، اب ہم اس کو اپنے طور سے غور کر کے سمجھ لیں۔ تو ایک طرف وہ نبی کو تو قرآن کی تفسیر کے حق سے محروم کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے آپ کو اس کرسی پر بٹھاتے ہیں، اس منصب پر بٹھاتے ہیں کہ ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سمجھ قرآن کا جو مفہوم بیان کرے اسے قبول کر لو۔ نبی کو اس سے محروم کر کے خود اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو اب حدیث کی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کی تفسیر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی کے سب سے بہترین جاننے والے تھے، ان کی فہم تام کہلاتی ہے، مکمل فہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو حالات تھے، قرائن تھے، جو اس وقت کے ماحول کے تقاضے تھے، عربی زبان کے محاورے تھے، زبان و بیان کے جو معنی اور مفہوم ٹھیک سمجھے اور بولے جاتے تھے، جس زبان میں جس کے محاوروں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ان تمام چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والے صحابہ کرام تھے۔ ہاں، قرآن مجید کے احوال و قرائن کو جس طرح صحابہ کرام نے دیکھا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دماغ کو خالی کر کے سوچئے کہ آج کا ایک انسان، وہ غامدی ہو، پرویز ہو، یا فلاں علامہ ہو، فلاں اصلاحی صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، ہاں وہ تفہیم، تدبر یا کسی نام سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور حدیثوں اور صحابہ کرام کے معنی اور مفہوم سے زیادہ ہٹ کر جدید رجحانات، خیالات اور اپنے افکار و نظریات کو بیان کر رہے ہیں قرآن کے قالب میں اور قرآن کی تشریح کا نام دے رہے ہیں اسے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ لوگ قرآن کے معنی اور مفہوم کو زیادہ سمجھیں گے یا صحابہ اور تابعین جو نزول قرآن کے زمانے کے لوگ تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، وہ جس چیز کو سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زبان میں ان کو مخاطب کیا، انہی محاوروں کے ساتھ خطاب کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی تشریح کے لیے نبی بھی موجود تھے، جہاں ان سے کہیں سمجھنے میں خطا ہو فوراً اس کی اصلاح اور تشریح تفسیر بیان کر دی۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، عربی زبان میں جاہلی اشعار جو یہ آج غامدی اور فلاں بیان کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں عربی اشعار اور عربی زبان کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ پھر اس کے علاوہ احوال و قرائن، اس وقت کے جو زمانے کے حالات تھے، قرائن تھے، تقاضے تھے، اس کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔
ان صحابہ کرام کے مقابلے میں بعد والوں کی کیا حیثیت بنتی ہے قرآن کے معنی اور مفہوم کی تشریح کرنے میں، تفسیر کرنے میں. ان چیزوں پر غور کریں تو قرآن کی آیتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں ہی نہیں بلکہ عقلی اعتبار سے بھی غور کریں تو ہماری عقل اور شعور اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا کہ صحابہ کرام کی تفسیر بعد والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتمد، قابل اعتبار اور مستند ہوگی. اور پھر صحابہ کرام قرآن اور حدیث کے معنی کے سلسلے میں کتنے محتاط تھے آپ اس قول سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں نے پچھلے درس میں بیان کی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایو سماء تظلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، و ایو ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم، جب میں اللہ کے کلام کے سلسلے میں وہ بات کہوں گا بما لا اعلم، جو میں نہیں جانتا. کتنا محتاط طریقہ تھا. تقریباً ایسے ہی الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام کے علم پر ہم اعتماد کریں، اور خاص طور سے وہ صحابہ کرام جو علماء صحابہ کہلاتے ہیں، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت اور استفادہ زیادہ رہا، وہ دوسروں کو مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہیں. ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم. یہ ایسے علماء صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسب فیض دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رہا، اور جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کے سلسلے میں لوگوں کو تلقین کی کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو ابن مسعود کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ ان کو دین میں فقاہت اور سمجھ عطا فرما، اور التاویل یعنی قرآن کی تفسیر اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرما. یہ برکت تھی کہ آپ ترجمان القرآن کہلائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کے بارے میں، حاکم کی روایت ہے جس کو انہوں نے صحیحین کی شرط کے مطابق کہا اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی. وہ کہتے ہیں کہ نعمت ترجمان للقرآن ابن عباس، کہ ابن عباس قرآن کے کتنے بہترین ترجمان ہیں. لہذا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، اگر ان سے کئی روایتیں مروی ہیں تفسیر ابن عباس کے نام سے، اس میں سے کچھ طرق ضعیف ہیں، کچھ حسن اور جید کہلاتے ہیں، کچھ صحیح ہیں. تو جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت شدہ تفسیریں ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول ہے والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ما نزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت، کہ قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کس أین نزلت، کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ میں جانتا ہوں. ولو اعلم مکان احد اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لاتیتہ. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، یہ بخاری مسلم نے نقل کیا، کہ اگر میں کسی ایسے انسان کی جگہ کو جانوں، کسی آدمی کو کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا آدمی ہے جو اللہ کے کتاب کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں اسے مجھ سے زیادہ کسی چیز کا علم ہے، تو جہاں وہ رہتا ہے اگر وہاں سواریاں جا سکتی ہیں تو میں سفر کر کے سواری کے ساتھ ان تک پہنچوں گا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور قول ہے. لہٰذا اہل سنت والجماعت کا تقریباً یہ اتفاق ہے. یہ چند اقوال، ایسے بہت سارے اقوال آپ کو تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں اور دوسری تفاسیر میں ملیں گے، اصول تفسیر کی کتابوں میں، جس میں مختلف شواہد اور اصول اور اقوال کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. سلف کا یہ تقریباً نہیں بلکہ اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد تفسیر معصور میں صحابہ کرام کی تفسیر اور تشریح کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ یہ صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی زبان و بیان کو سب سے بہتر جانتے تھے بلکہ احوال قرائن کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو جانتے تھے، قرآن کے نازل ہونے کی کیفیت کو، حالات کو اور اس وقت کے جو تقاضے تھے اس کو سب سے زیادہ جانتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری خصوصیات کی بنیاد پر صحابہ کرام، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کا جو علمی اور دینی ذوق تھا، دینی گہرائی تھی، ان کا جو جذبہ تھا، یہ بھی دوسروں بعد والوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا.
لہٰذا ان ساری بنیادوں پر صحابہ کرام کو قرآن فہمی کا جو معیار اور جو بنیاد حاصل ہوئی، وہ ظاہر سی بات ہے کہ بعد والوں کو وہ حصہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا قرآن کی تفسیر میں قرآن کے بعد حدیث اور حدیث کے بعد صحابہ کرام کی تفسیر کو بنیاد بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر صحابہ کرام میں بھی کوئی تفسیر نہ ملے تو تابعین کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم والی تفسیر میں میں نے ذکر کیا، اور تابعین کی تفسیر دوسروں کے مقابلے میں اس لیے بھی نسبتاً زیادہ معتبر ہوگی کہ وہ صحابہ کرام سے ہی کسب علم کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ، میں سرسری طور سے 2-3 باتیں یہاں ذکر کر دوں۔ کچھ لوگ جو ہے اسرائیلی روایات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں بعض صحابہ اور تابعین سے بھی کچھ اسرائیلی چیزیں مروی ہیں، لیکن یہ بات دھیان رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری وغیرہ میں ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر تم کو ایک آیت کا بھی علم ہو تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہوئے تم باتیں بیان کرو، واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی جھوٹی حدیث بیان کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے کہ بنی اسرائیل سے تم بیان کرو، روایتیں کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری وغیرہ میں، سنن وغیرہ میں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اہل کتاب سے جو روایتیں تم کو ملے، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کو جھٹلاؤ، اور یہ کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا اور ہم سے پہلے نازل کیا گیا، ہم وہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یا اس معنی کی روایات کی روشنی میں اصول یہ بنا کہ اہل کتاب سے جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہے، وہ توریت، انجیل یا اپنے انبیاء اور صلحاء یا روایتوں کو بیان کرتے ہیں ان سے نقل کرتے ہوئے، تو اس کی 3 شکلیں ہوں گی۔ یا تو قرآن و حدیث کے موافق ہیں، ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کو سچا مانیں گے۔ اگر قرآن حدیث تائید کر رہی ہیں ان کی روایتوں کی، ہم اسے قبول کریں گے۔ اگر قرآن و حدیث اس کی تکذیب کر رہی ہیں، اس کو رد کر رہی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی چیز نقل کر رہے ہیں، تو ہم اس کو رد کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے نہ اس کی تصدیق ہو رہی ہے، نہ اس کی تکذیب ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لوگوں نے بیان کہ اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ کس جھاڑ کی لکڑی کا تھا، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزوں کی تفصیلات جس کا ہماری ہدایت سے اور مقصد دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال اسرائیلی روایات میں جو چیزیں قرآن و حدیث کے نہ تکذیب ہو نہ تصدیق ہو، ان کو ہم کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اجازت دی تو صحابہ کرام اس دور میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا یہود و نصارہ میں سے، ان سے کچھ جزئی چیزوں کو، واقعات کے سلسلے میں، اور بعض ایسی باتوں کو جن کا تعلق عقیدے سے، عبادات سے نہیں ہوتا تھا، ان چیزوں میں روایتیں اسرائیلیات کی نقل کی، یہود و نصارہ سے نقل کی۔ لیکن جب یہ فضیلت والا زمانہ آگے بڑھا تو بعد کے کچھ مفسرین نے اسرائیلی روایات کو نقل کرنے میں کوئی احتیاط نہیں برتا، اور اس کو دھوم سے بغیر تحقیق کے غیر مستند روایتوں کو بھی نقل کرنا شروع کر دیا۔ اور بعد کے لوگوں نے جب اس پر اعتماد کیا تو تفسیر میں بہت ساری ایسی باتیں داخل ہو گئیں جس کا قرآن اور قرآن کے معنی اور مفہوم سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا تھا، اور یہاں سے لغزشیں شروع ہوئیں اور لوگوں نے غلط راستے اختیار کیے۔ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں یہ اسرائیلیات کا موقف سامنے رکھنے کے بعد تفسیر بالرائے کا جو میں نے شروع میں پچھلے درس میں تذکرہ کیا، اس کو سامنے رکھیے، اور ایک سرسری طور سے، حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایک مستقل درس اس پر ہو کہ تفسیر بالرائے کے ضمن میں کہ ایک شخص قرآن حدیث یا یہ جو تفسیر بالمعصور صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے ہٹ کر جو لوگوں نے تفسیر کی، اور ایسی تفاسیر کی آج بھرمار ہے، ہمارے ہاں مدارس میں، اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں ایسی تفسیریں جو تفسیر بالرائے کے باب میں آتی ہیں، جس میں تعویلات کی گئی ہیں۔ اب یہ تفسیر بالرائے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ قرآن و حدیث کی بنیاد کے بغیر کوئی شخص مجرد رائے، عقل اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اور صوفیاء کرام وہ کشف اور الہام کا دعویٰ کر کے جو تفاسیر بیان کرتے ہیں جن کی کوئی قرآن و حدیث کی استناد اور بنیاد نہیں ہوتی، یہ سب تفسیر بالرائے میں آتی ہیں۔
اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ قرآن کو اپنی رائے اور بے علم کے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ہوئے. اب میں اس کی تفصیل کیا بیان کروں, صرف اشارہ کروں کہ مختلف بدعتی مذاہب جب پیدا ہوئے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے اشاعرہ, معتزلہ, جہمیہ, قدریہ, کلابیہ, جبریہ, قدریہ, تقدیر کے سلسلے میں جنہوں نے انحراف اختیار کیا, اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں جنہوں نے تعویلات کی, خوارج جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ تکفیر کا رویہ اختیار کیا, ہاں, اور روافظ میں مختلف گروہ ہیں. یہ ان لوگوں نے اپنے اپنے کچھ اصول ضابطے بنائے, اپنے مسلک اختیار کیے. ان لوگوں نے اپنے مسلک اور اپنے دین اختیار کردہ دین کا, جس کا تعلق قرآن و حدیث سے, صحابہ کے عقیدے اور منہج سے نہیں تھا, جب انہوں نے ایسا دین اور منہج بنایا, اختیار کیا, تو اپنے دین, اپنے منہج اور عقیدے کی تائید میں قرآن کی تفسیر کرنا شروع کی. قرآن کی تفسیر کے اپنے اپنے اصول ڈھال لیے, وضع کر لیے. ہاں, معتزلہ کے 5 دینی بنیادیں ہیں. ایک وہ توحید کہتے ہیں, ان کی توحید کا انکار صفات سے تعلق ہے. ایک عدل کہتے ہیں, اس کا عدل کا معنی بھی ان کا مخصوص ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے 5 اصول بیان کرتے ہیں, اور ان کی تفسیر انہی 5 اصولوں کے گرد گھومتی ہے. روافظ نے جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دین کے مقابلے میں, قرآن و حدیث کے دین کے مقابلے میں ایک مستقل دین ڈھال لیا, جنہوں نے وہ تفسیر باطنی کے قائل ہیں. امت کا اجماع ہے کہ یہ روافظ, اثنا عشریہ, امامیہ, جہمیہ اور صوفیہ اور ان سے متاثر لوگ جو ہیں, ان لوگوں کے یہاں جو تفسیر کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ باطنی الفاظ بھی ہیں. صوفیہ کے یہاں جو تصوف کے نظریات اختیار کے, نظریاتی تصوف اور عملی تصوف دو وہ فرق کرتے ہیں. میں وہ فرق کیے بغیر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے یہاں جو نظریات اختیار کیے گئے, اور جو نظریات اختیار کیے گئے وہ اجنبی دوسرے مذاہب سے, جیسے وحدت الوجود کا, کہ پوری کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے, کائنات میں وجود ایک ہی ہے, اللہ کا وجود, اور ساری چیزیں اسی کے وجود سے نکلی ہیں. اس نظریے کو اختیار کیا جو حقیقت میں ہندو دھرم کا فلسفہ تھا. اس فلسفے کو ابن عربی نے اختیار کیا جو اندلس کا تھا 7ویں صدی ہجری کا, جس کو شیخ اکبر بہت سارے لوگ کہتے ہیں. اس شخص نے اپنی ایک تفسیر تیار کر لی, فصوص الحکم, اور اس کی کئی کتابیں جو ہے مارکیٹ میں, بازار میں دستیاب ہیں. ہاں, میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی کچھ مثالیں دیتا, کہ جیسے قرآن میں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کہ ان پر, کافروں پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رسول, یہ میرے محبت میں اتنے زیادہ غرق ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے غرق کر لیا ہے کہ یہ آپ پر ایمان کیسے لائیں گے. ان کو میرے سوا کوئی سنائی نہیں دیتا, ان کے دل پر مہر لگی ہے, کانوں اور آنکھوں پر مہر لگی ہے, پردے پڑے ہیں, تو دراصل ان کو میرے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا, ان کے دل میں میرے سوا کوئی بسا ہوا نہیں ہے, تو یہ آپ کی بات کہاں سے سنیں گے, مانیں گے. بالکل قرآن کے اصلی معنی کے بالکل برعکس معنی بیان کر دیا. تو باطنی تفسیر, کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ مراد نہیں ہے بلکہ صرف باطنی معنی ہے, ایک لفظ کے ساتھ ساتھ معنی مراد ہے. کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ظاہر بھی مراد ہے اور باطن بھی مراد ہے, اور باطنی معنی اسی کو معلوم ہوتا ہے جس کو باطنی روشنی حاصل ہوتی ہے اور اس کو ایک خاص کشف اور الہام کے ذریعے سے ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اہل تصوف کی تفسیر, شیعوں کی تفسیر. پھر کچھ فلاسفہ پیدا ہوئے جب یونانی فلسفوں کو منصور اور مامون کے زمانے میں ترجمہ کیا گیا, فلسفے کا دور دورہ ہوا, تو پھر ایسے لوگ اسلامی دنیا میں پیدا ہوئے جو ابو حامد غزالی اور علامہ رازی کی شکل میں, کہ علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی, تو ایسے ان افکار سے ایسے بھرمار کر دی اپنی تفسیر میں. انہوں نے جادو ٹونا اور علم رمل, جس کو اللہ اور شریعت نے حرام قرار دیا, اس کو بھی دین اور شریعت کا حصہ قرار دے کر یہ کہا کہ یہ اس سے شریعت اور قرآن کی حقانیت ظاہر ہوتی ہے. فلسفوں سے بھر دیا, یہاں تک کہ ان کی تفسیر, جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے, مشہور نام, اس کے بارے میں علماء نے یہاں تک کہا فی کل شیء الا التفسیر, کہ اس تفسیر رازی میں, علامہ رازی کی اس تفسیر میں سب چیزیں سوائے تفسیر کے, تفسیر کے سوا سب کچھ انہوں نے بھرمار کر دی. اہل علم جو قرآن و حدیث اور تفسیر بالمعصور کے قائل تھے, انہوں نے ایسی تفاسیر کا بھرپور رد کیا. لیکن بہت سارے لوگ, یہ علامہ رازی وغیرہ مشہور ہے, ابن سینا, فارابی اور عقلیت پسند فلسفہ اور منطق کے ماننے والے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر فلسفہ, منطق اور اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پہ کی, اور قرآن کے مقاصد سے بہت دور چلے گئے, قرآن کے معنی کے بالکل خلاف معنی بیان کیا. ابن سینا اور فارابی
قرطبی وغیرہ کی تفسیر میں کسی نے بیان کیا کہ انہوں نے جو ہے من الجنت والناس ہے نا قرآن میں سورہ قل اعوذ برب الناس کہہ کے من الجن، تو جن کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد جن سے حواس باطنہ انسان کے داخلی حواس ہیں، اور الناس سے مراد خارجی حواس ہیں۔ ابو علی سینا نے کہا کہ عرش سے مطلب نواں آسمان ہے، فلک نواں فلک، اور وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس سے مراد دراصل 8واں آسمان ہے، 8واں فلک، نواں فلک نام دے کر عرش اور ان فرشتوں کا گویا انکار کیا، اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی۔ معتزلہ اور اشاعرہ نے اللہ اپنی تفاسیر میں اپنے اصولوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور ناموں کی تعویل کی، ان کا انکار کیا، ان میں تحریف کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان تفاسیر کو انہوں نے اس طرح سے بھرپور بنا دے کہ اللہ کا کلام مختلف افکار اور رجحانات کا ملغوبہ بن گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کلام اللہ کا جو مقصد تھا اللہ کے کلام سے اس کو بہت دور کر دیا۔ اس کے بعد جدید تفاسیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ آج کے زمانے میں ماضی قریب سے لے کر اب تک کچھ لوگوں نے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں جدید افکار اور رجحانات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی کوشش کی، اور قرآن کی حقانیت بیان کرنے کے چکر میں کہ جدید افکار اس کے موافق ہیں، قرآن کو کے معنی کو توڑ مروڑ کر ایسی تفاسیر بیان کرتے ہیں جو الحاد اور بے دینی کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعض تفاسیر تو ایسی ہیں کہ توحید کے نام پر شرک کی دعوت دیتی ہیں، خاص طور سے صوفیہ اور شیعوں کی تفاسیر۔ شیعوں کی باطنی تفسیر میں آپ دیکھیں گے عجیب ہے، تبت یدا ابی لہب نعوذ باللہ، وہ تفسیر کرتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے ہلاک ہو گئے، دونوں ہاتھ سے مراد ابو بکر اور عمر ہے۔ ہاں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کی قربانی کرو، گائے کو ذبح کرو، تو کہتے ہیں گائے سے مراد عائشہ صدیقہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہاں، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، تو کہا کہ دو سمندر سے مراد فاطمہ اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما ہے، اور کہتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے لولو اور مرجان، موتی اور مرجان نکلتے ہیں، اس سے مراد حسن اور حسین ہے۔ اس قسم کی بالکل لغو قسم کی بیہودہ قسم کی تفسیر بیان کر کے قرآن کو اس پر چسپاں کر دیا، اور اپنے خیالات کو قرآن کا نام دے کر کہا کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ تفسیر بالمعصور سے ہٹ کر کوئی ہلکا پھلکا اور کوئی گہرے قسم کے الحاد میں، بے دینی میں اور گمراہی میں پڑ گیا، اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ، ایک لمبی چوڑی فہرست ہم بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کے نام پر قرآن کے خلاف چلے گئے۔ ایسی بہت ساری تفاسیر ہمارے یہاں رائج ہیں، پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مدارس میں بعض تفاسیر اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ لوگ جانیں کہ جیسے زمخشری کی یہ تفسیر ہے، اس میں اگرچہ نحو اور عربی قواعد اچھے ڈھنگ سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے اعتزال کا زہر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، اور مختلف آیتوں میں متشابہات کی تفسیر یا غلط توجیہ اور تعویل فاسد موجود ہے۔ تو آپ جان جائیں کہ قرآن کو کس طرح سے لوگوں نے غلط سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر بیضاوی، نصفی کی مدارک التنزیل، یہاں تک کہ یہ تفسیر جلالین میں آپ کو ایسی تفاسیر میں اشاعرہ اور معتزلہ کی تعویلی قسم کی تفاسیر ان کے اصولوں کی بنیاد پر بہت ساری ملے گی، جو ظاہر سی بات ہے کہ تفسیر بالمعصور، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ اور تابعین سے کرنے کی جو ہم پر پابندی ہے، اس سے انسان کو آزاد کر دیتی ہے اور مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو قرآن فہمی، پہلی چیز اس درس کو ختم کرتے ہوئے حاصل کلام کے طور پر میں کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ پہلے جان لیں کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے قرآن سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اسے سمجھنا، اور پھر اس کے سمجھ کر اس پر عمل کرنا، لوگوں تک اسے پہنچانا، یہ قرآن کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ قرآن کی مخالفت کرنے والوں کا دفاع کرنا، بدعتیوں کا دفاع کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ غلط معنی اور مفہوم کا ہم رد کریں، تو قرآن کی یہ حق ادا کریں۔ اور قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح اصولوں کی بنیاد پر ہم قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ جانیں کہ تفسیر بالمعصور کیا ہے، تفسیر سلف کیا ہے، اصولوں کے مطابق کی گئی تفسیر کیا ہے، اور یہ بھی جانیں کہ کون سی تفاسیر بدعات پر مشتمل ہیں، اصولوں کے خلاف ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہو کر، آنکھیں بند کر کے ان کی عبارتوں یا ان کی شہرت سے متاثر اور مروب ہو کر غلط قسم کی تفاسیر کو پڑھیں اور یہ سمجھیں، قرآن کے خلاف جا کر یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کے موافق
عقیدہ اور عمل اور منہج کو اختیار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم قرآن کی کچھ ایسی آیتوں کو جن کا تعلق عقائد اور منہج سے ہے، خاص طور سے توحید سے متعلق، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کے حقوق کو اپنی طاقت اور علم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔